سر کچھ چیزیں میں آپ سے رہنمائی، کیونکہ آپ مفتی ہیں، یہ جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں یہ جس میں نعتیں پیش کی جا رہی ہیں، اس میں جو اٹھ کے پیسے پھینکے جاتے ہیں، آپ بھی پیش کر رہے ہیں، جی یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں، دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی میں نے کسی بزرگ کی تعریف سنی، ہوں میرے نبی کی تعریف ہوئی، اب میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ تم میرے نزدیک دعا دے سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، داد دے سکتے ہیں، داد بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں. ساتھ ایک اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو میرے پاس ایک جو پیسہ نکالنے ہوئے بندے کو دکھ ہوتا ہے، میں نے وہ بھی نکالا کہ نام رسول پر یہ بھی تیرے اوپر نچھاور کرتا ہوں. اور یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیز صحیح ہے، آپ کی بات ہے. بات وہی ہے، یہ دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی دینے والا اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ میں ایک نعت خان کو یا واصف رسول کو یہ خدمت کر رہا ہوں اور پتہ لگے کہ ان کی کیا عزت ہے، اس میں بھی تو ٹھیک مفتی ہے. اعظم لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے سر، دیکھیں یہ بھی اسراف ہے نا سر. اس میں جس طرح یہ آپ یہ والا بات کر رہے ہیں، اس پہ میری بہت ساری گفتگو موجود ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات اٹھ کے اس طرح پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ہیں تو اس وقت آپ کی بھی خدمت ہو رہی ہے، آپ کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، مطلب میں سوال کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نعت خان صحابی رسول حسان بن ثابت نے کلام پڑھا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے عزت ان کو یہ دی کہ ان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا. سیکنڈ عزت یہ دی کہ اپنے اوپر جو چادر تھی وہی اتار کے عطا فرما دی. حضرت سیدنا زین العابدین، یہ میں صحیح روایات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ وگرنہ تاریخی چیزیں تو بہت ساری ہیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب تعریف ہوئی ان کے خاندان کی، رسول اللہ کی، تو آپ نے فرزدق شاعر کو کتنے دیے تھے؟ 10,000 درہم دیے. اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے آخرت کے لیے یہ آپ کی تعریف کی ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم آل بیت ہیں، ہم جس کو دے دیں ہم اس پہ واپس نہیں لیتے. آپ کی گفتگو سن کے مفتی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 41 ہے، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. ٹھیک ہے، تو یہ جو خدمت اور یہ سب ہے، یہ کیا ریلیجن جو ہے از اٹ اے پروفیٹیبل بزنس؟ آپ کا یہاں پر سوچ یا آپ کا جو آپ جس نتیجہ آپ نے نکالا ہے وہ نتیجہ درست نہیں ہے. سوال کر رہا ہوں سر میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کو اپلائی علماء کے اس خدمت کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس کا شان نزول دیکھا جائے گا، یہ اس کی بنیادی چیز جہاں یہ آیت آئی اس کو دیکھا جائے گا، راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے گا. تو یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ وہ تھوڑے پیسے لیتے تھے اور آیتوں کو چینج کر دیتے تھے، مرضی کا فتویٰ دے دیتے تھے، مرضی کی بات کر دیتے تھے. کہاں دین کو بدلنا، آیتوں کو چینج کرنا. آیت نمبر 20 ہے، جی اگر مقصد دنیا کمانا ہو تو ثواب نہیں ہے. پھر کیا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے، میں جواب پہلے دے چکا کہ اگر مقصد دنیا کمانا ہو تو ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے دنیا کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے تو ڈالر اور پاؤنڈ اور یہ سب لیے جا رہے ہیں نا. بات مقصد تو اس پھر میں دنیا. شاید آپ کو ہمارا فقہ کی جزیات کا علم نہیں ہے. فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کی نیت صرف یہی ہے کہ بھائی میں یہ جو کر رہا ہوں یہ ایز اے بزنس کر رہا ہوں، تو اس کا یہ لینا درست ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ہوگا. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، آپ آتے ہوئے خوش ہو کر میرے جیب میں مجھے ہدیات نذرانہ دیتے ہیں، بالکل ثواب بھی ہے اور لینا بھی جائز ہے. مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور اسے کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. ٹھیک ہے، اسی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ گئے ایک جگہ اور ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور وہاں پر ایک شخص کو دم ڈالا اور اس سے بکریاں لیں. تو واپس آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی کچھ صحابہ نے کہ جی انہوں نے تو اس کے عوض میں بکریاں لی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حصہ بھی بیچ میں رکھنا. بخاری شریف میں ہی ہے. ایسے لوگ سب سے بدتر ہیں جو دین کو کمائی کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ پھر وہی پر نیت پر آتا ہے. آپ کسی کی نیت کو کیسے، پہلے آپ کہہ رہے تھے نا اب نیت، آپ کی کیا نیت ہے کہ میں جو خطاب کر رہا ہوں تو میں اس کو کیا قرآن کو بیچ رہا ہوں، یا میرے ایک مشن ہے، میرا ایک ہے کہ یار یہ جو 1000-2000 لوگ آئیں میں ان کو اللہ کے دین کا، رسول اللہ کی محبت کا پیغام سناؤں. اب اس میں جو منتظمین ہیں وہ اپنی طرف سے میری خدمت کر رہے ہیں، یا جو میرا وقت ہے، یہ جو میری ضروریات ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا یہی کام ہے، میں اس طرح کر رہا ہوں، تو آخر میری بھی ضروریات ہیں، اس کو اگر وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پوری کر رہے ہیں تو اس میں کیا. چلیے مفتی حنیف قریشی صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں ہوگا، لیکن اور بہت سے لوگ جو کریں، میں کہہ رہا ہوں میرا پرابلم آپ نہیں ہے، میرا پرابلم سسٹم ہے. پھر کیا کریں گے سر؟ بات وہیں پہ آتی ہے جب آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نیتوں کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے.
تو پھر آپ فیصلہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ فلانے کی نیت یہ ہے جب مجھے ایک بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے سر، یہ نعت خوانی جس انداز میں ہو رہی ہے، میوزک کے اوپر نعتیں بن رہی ہیں، اور پھر وہ ایک صاحب ان پرٹیکولر وہ رم جھم ہو رہی ہے، اور جب تک نوٹوں کی بہار ہے وہ رم جھم ہی ختم نہیں ہو رہی. غلط. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس محفل کے اندر علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، روکتے کیوں نہیں ہاتھ سے پکڑ کے، کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھیں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ موعظت حسنہ کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو آپ لوگوں کی تربیت کریں. بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوئیں، آفٹر محفل میں نے ان تمام لوگوں کی اصلاح کی، اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ان لوگوں نے اس کو قبول کیا بلکہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد مصمم کیا، اور اس کے بعد ان اسٹیجوں پر یہ چیز نظر نہیں آئی. اگر وہیں پر میں کھڑا ہوتا، اوے چپ خاموش بیٹھ جاؤ نیچے، میری تو 2 منٹ کے لیے بلے بلے ہو جانی تھی، واہ واہ قریشی صاحب آپ نے جناب کیا تیر مارا اور کیا. لیکن ہوتا کیا کہ وہ جو ہزاروں لوگ تھے وہ میرے اسی چیز کو کرٹیسائز کرتے. آپ جیسے لوگ کہتے یار یہ کوئی طریقہ ہے علماء کا، یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ جھڑکنا محفل کے اندر. تو کریں کیا، دونوں طرح سے عوام خوش نہیں ہوتی ہے. پھر یہاں پر بھی وہی نیت آئے گی. اگر کوئی اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ یار یہ ایک غلط چیز ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کی میں اصلاح کروں گا اور بہتر انداز سے کروں گا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا اصلاح ہو سکی ہے ابھی تک؟ بالکل ہوئی ہے. یہ محافل تو اسی طریقے سے جاری ہے سر. دیکھیں ہمارے اس میں پرابلم کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں علماء کرام کو انوالو کیا جاتا ہے وہاں ان چیزوں کا بہت حد تک جو نا خاتمہ ہو چکا ہے. جہاں جاہل لوگ لگے ہوئے ہیں، جن کا کسی کا تو آج کل تو ایک اس کا شہرت کا بھی ایک سلسلہ ہو گیا ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے جس نے 10,000 لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، ویسے اگر وہ کرے گا تو کروڑوں روپے لگا کر بھی اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا. تو اب وہ کیا کرے گا، 2 عمرے کے ٹکٹ رکھے گا، محفل نعت کروا لے گا، پورا شہر اکٹھا ہوگا، تھوڑی خدمت ہو جائے گی، واہ حاجی صاحب زندہ باد آپ نے یہ کر لیا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اب سوال یہ کہ کہاں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو میں آج جس چیز پہ میں بہت سخت تنگ میرا دل کر رہا ہے، میری اندر غصہ ہے. آج کل میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں ایک طرف ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، نعت ہو رہی ہے اور ہو کہاں رہی ہے کراچی میں، جہاں وہ MQM کے وہ جو ہیں فاروق ستار صاحب وہ وہاں پر پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سراسر حرام ہے. مجھے لگا وہ کہیں گے مفتی تقی عثمانی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اتنے ایک ظاہر پبلک فگر تو ہے نا فاروق ستار، ایک MNA ہے، تو اب وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ کیا، اس کو اب کیا کہیں گے، اس کو جہالت کہیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ اس طرح کے آپ کے میرے پروگرامز کے ذریعے ویسے جہاں علماء ان کو ہو وہ اس کا اصلاح کریں کہ یار یہ بالکل حرام ہے. کسی بھی خواتین کا اس طرح سے مردوں کی محفل میں اوپن آنا یا اس طرح اپنی آوازوں کو سب کے سامنے لے کے جانا یہ بالکل حرام ہے. ابھی وہ مجھے کوئی لڑکا بتا رہا تھا کہ یہاں تو وہ نعرے لگا رہے ہیں جی، اور لڑکیاں جناب حق چار یار حق ہے، وہ اس سے اللہ معاف کرے یہ بہت بڑا وہ حق چار یار والی جو ہیں نعت خوان وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں، گزشتہ پوڈ کاسٹ میں. اچھا برکت آپ نے لے لی.